मोहतरम सामीन और नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मिशकातुल मसाबी यानी हदीस का इंसाइक्लोपीडिया, इस किताब को तमाम मकातब फ़िक्र के मदरसों में पढ़ाया जाता है। इसमें तमाम कुतुब हदीस से चुन चुन कर उन अहादीस को जमा करने की कोशिश की गई है जिनके समझने में हमें कोई परेशानी ना हो। मैं वो तमाम मुस्तनद सही अहादीस का आसान उर्दू तर्जमा पेश करने जा रहा हूँ जिन पर तमाम मुसलमानों का इत्फाक है। वीडियोस को अदब व एहतराम के साथ सुनिएगा क्योंकि ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज हैं। वीडियो के आखिर में इज्तिमाई दुआ में ज़रूर शामिल होइएगा और फिर इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी पर इसके मोजज़ाती असरात भी ज़रूर देखिएगा। अगर मसरूफियत की वजह से आप सिर्फ अहादीस वाला हिस्सा ही सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर हदीस वाले चैप्टर को सिलेक्ट कर लें। बहुत शुक्रिया। मिश्ताकुल मसाबी की तकदीर पर ईमान लाने के मुतल्लिक़ हदीस है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमरू बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में 2 किताबें थीं। आपने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि ये 2 किताबें क्या हैं? हमने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, जब तक आप ना बताएं हम नहीं जानते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस किताब के बारे में फरमाया जो आपके दाहिने हाथ में थी कि ये अल्लाह की जानिब से है, जिसमें अहले जन्नत, उनके बाप और उनके कबीलों के नाम लिखे हुए हैं। फिर आखिर में पूरा हिसाब कर दिया गया है, लिहाजा इसमें अब कोई कमी बेशी नहीं होगी। इसके बाद बाएं हाथ वाली किताब के मुतल्लिक़ फरमाया कि ये अल्लाह की जानिब से एक ऐसी किताब है जिसमें अहले दोज़ख, इनके बाप और इनके कबीलों के नाम लिखे हैं, उनका पूरा हिसाब कर दिया गया है, लिहाजा इसमें कोई कमी होती है और ना ही कोई ज़्यादती। ये सुनकर सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगरचे ये चीज़ पहले से ही तय हो चुकी है कि जन्नत और दोज़ख का फैसला तो हो चुका है, तो फिर अमल की क्या ज़रूरत है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन के मुताबिक अपने आमाल को अच्छी तरह मजबूत करो और अल्लाह ताला की कुर्बत और खुशनुदी हासिल करो, क्योंकि जन्नती शख्स से आखिरी अमल जन्नतियों वाला कराया जाएगा, अगरचे पहले उसने कैसे भी अमल किए हुए हों, और जहन्नमी से आखिरी अमल जहन्नमियों वाला कराया जाएगा, वह इससे पहले उसने कैसे भी अमल किए हुए हों। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से वो किताबें रख कर फरमाया, तुम्हारा रब बंदों के मामले से फारिग हो चुका है, बस एक गिरोह जन्नत में और एक गिरोह जहन्नम में जाएगा। तकदीर पर ईमान लाने के मुतल्लिक़ अगली हदीस है। हज़रत अमरू बिन शुऐब बयान करते हैं कि एक दिन हम क़ज़ा व क़दर यानी हुक्म इलाही या तकदीर के मसला पर बहस कर रहे थे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। हमें इस मसला में उलझा हुआ देख कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर गुस्सा की वजह से सुर्ख हो गया और ऐसा मालूम होता था कि गोया अनार के दाने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक पर निचोड़ दिए गए हों। इसी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें इस तकदीर के मसले पर बहस करने का हुक्म दिया गया और क्या मुझे इस चीज के साथ तुम्हारी तरफ भेजा गया है? तुमसे पहली कौमों ने इस मामले में बहस व तनाज़ा किया तो वो हलाक हो गई। मैं तुम्हें कसम देता हूँ और तुम पर वाजिब करता हूँ कि तुम इस मसला पर बहस व तनाज़ा न करो। तकदीर पर ईमान लाने के मुतल्लिक़ हदीस है। हज़रत अबू मूसा बयान करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक मुट्ठी भर मिट्टी से की जो हर जगह से ज़मीन से ली गई थी, लिहाजा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद इसी ज़मीन के मुताबिक पैदा हुई। चुनाचे इंसानों में बाज़ सुर्ख, बाज़ सफ़ेद, बाज़ काले, बाज़ दरमियाने रंग के, बाज़ नरम मिजाज, बाज़ तेज मिजाज और बाज़ पाक और बाज़ नापाक हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमरू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक़ात यानी जिन और इंसानों वगैरह को अंधेरे में पैदा किया और फिर इन पर अपना नूर डाला, लिहाजा जिसको इस नूर की रोशनी मुयस्सर आ गई वो नेकी की राह पर लग गया और जो इसकी मुकद्दस शुआओं से महरूम रहा वो गुमराही में पड़ा रहा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तकदीर इलाही पर कलम खुश्क हो चुका है कि अब तकदीर में तब्दीली मुमकिन नहीं।
تقدیر پر ایمان لانے کے متعلق اگلی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرور کائنات کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں اللہ کے دردناک عذاب یعنی زمین میں دھنس جانا اور انسانی شکلوں کا بگڑ جانا بھی ہوگا، اور یہ عذاب ان لوگوں پر ہوگا جو تقدیر کے منکر ہیں۔ امام ترمذی نے بھی اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کے متعلق حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 6 آدمی ایسے ہیں جن پر میں لعنت بھیجتا ہوں اور اللہ نے بھی ان کو ملعون قرار دیا ہے، اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پہلا، قرآن میں زیادتی کرنے والا، دوسرا، تقدیر الہی کو جھٹلانے والا، تیسرا وہ آدمی جیسے ظالم بادشاہ، جابر حکمران یا کوئی سربراہ وغیرہ جو زبردستی غلبہ پانے کی وجہ سے ایسے آدمی کو عزت والا بنائے جس کو اللہ نے ذلیل کر رکھا ہو، اور اس آدمی کو ذلیل کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت و عظمت کی دولت سے نواز رکھا ہو۔ چوتھا، وہ آدمی جو حدود اللہ سے تجاوز کر کے اس چیز کو حلال جانے جسے اللہ نے حرام کیا ہو۔ پانچواں، وہ جو میری اولاد سے وہ چیز حلال جانے جو اللہ نے حرام کی ہے، یعنی میری اولاد کو تکلیف پہنچانے یا قتل کرنے والے پر بھی لعنت ہے۔ اور چھٹا، وہ آدمی جو میری سنت جس کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی ہو کو معمولی اور کمتر سمجھتے ہوئے چھوڑ دے۔ تقدیر پر ایمان لانے کے متعلق اگلی حدیث ہے۔ حضرت ماتر بن اقامس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کے متعلق فیصلہ فرماتا ہے کہ اسے فلاں جگہ موت آ جائے تو وہ اس شخص کے لیے اس مقررہ جگہ پر کوئی ضرورت پیدا کر دیتا ہے تاکہ وہ وہاں جائے اور اس کی موت واقع ہو جائے۔ تقدیر پر ایمان لانے کے متعلق حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مومنوں کے بچے ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے باپ دادا کے ساتھ ہوں گے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، عمل کے بغیر ہی؟ آپ نے فرمایا، انہوں نے جو کرنا تھا اللہ اس سے بخوبی واقف ہے۔ میں نے عرض کیا، تو مشرکین کے بچے؟ آپ نے فرمایا، وہ بھی اپنے باپ دادا کے ساتھ ہوں گے۔ میں نے عرض کیا، عمل کے بغیر ہی؟ آپ نے فرمایا، انہوں نے جو کرنا تھا اللہ اس سے بخوبی واقف تھا۔ تقدیر پر ایمان لانے کے متعلق حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زندہ بچے کو درگور یعنی مٹی میں دفن کرنے والی اور جس کی خاطر زندہ بچے کو درگور کیا گیا جہنمی ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کے متعلق حدیث ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے ہر ایک بندے کے متعلق 5 باتوں پر تقدیر لکھ کر فارغ ہو چکا ہے۔ نمبر 1، اس کی موت کے کب آئے گی۔ نمبر 2، اس کے نیک اور برے اعمال۔ نمبر 3، اس کے رہنے کی جگہ۔ نمبر 4، اس کی واپسی کی جگہ، اور نمبر 5، اس کا رزق۔ اب ویڈیو کے آخر میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیہ کلمات پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں میرے پروردگار تیرے لیے اور بے شمار درود و سلام تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر۔ یا اللہ، تیرا فرمان ہے کہ تو دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک کوئی چیز دعا سے اعلیٰ نہیں۔ یا رب العالمین، ہم گناہ گاروں کی التجاؤں کو بھی شرف قبولیت بخش۔ اے ہمارے رب، ہمارے علم میں اضافہ فرما، ہمارے سینوں کو کھول دے، ہمارے کاموں کو آسان کر دے، ہماری زبانوں کو کھول دے تاکہ لوگ ہماری بات کو سمجھ سکیں اور احادیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا تھا۔ اے ہمارے مالک، ہمارے مرحومین کو بخش دے، ان کی خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دے، ہمارے پیاروں کی قبروں پر رحمت نازل فرما۔ اے پروردگار عالم، ہمیں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا، ہم سب پر رحم فرما، درگزر فرما۔ یا میرے اللہ، ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرما دے۔ اللہ، ہمیں برائیوں اور فطروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یا اللہ، ہمارے لیے اعلیٰ جنت میں گھر بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ اے میرے اللہ، ہمیں نماز کو قائم کرنے والا بنا دے۔ اے میرے اللہ، ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ
کہ وہ تجھے پسند آ جائے۔ میرے پروردگار، ہم شیطانوں کے بہکاوے سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اے میرے اللہ، ہمیں شکر و صبر کرنے والا بنا دے۔ اے زمین و آسمان بنانے والے، تو ہی ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو ہی ہمارا داتا ہے، مشکل کشا ہے۔ ہمارا خاتمہ اسلام پر فرما اور ہمیں نیکوکاروں اور پرہیزگار لوگوں میں شامل کر دے۔ یا اللہ، ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ اللہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت کی بھی ساری بھلائیاں ہمارے نصیبے میں لکھ دے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی بیویوں سے، اپنے شوہروں سے، اپنی اولاد سے محبت کرنے والا بنا دے۔ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے میرے اللہ، ہمارے سارے کے سارے معاملات کو درست کر دے۔ اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھے راستے پر چلا ہی دیا ہے تو پھر ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ اے مالک دو جہاں، دین اسلام تو نے نازل کیا ہے، اسے ہم نے مان لیا ہے اور تیرے رسول کی پکار پہ لبیک کہتے ہوئے تیری وحدانیت کا اقرار کیا ہے، تیرے رسولوں کی رسالت کا اقرار کیا ہے، تیرے رسول کی پیروی کی ہے۔ اے میرے اللہ، ہمارا نام بھی گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اے اللہ، ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ، جو تیری حدود کی خلاف ورزی ہو گئی ہو اسے معاف فرما۔ اے میرے اللہ، جو بھول چوک میں ہم سے گناہ ہو جائیں ان پر ہماری گرفت نہ کرنا۔ اللہ، جن بوجھوں کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم پر مت ڈالنا، ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما۔ اللہ، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ یوم قیامت ہمارے حساب کو آسان کر دے، ہمیں دین پہ ثابت قدم رکھ، اپنا فرما بردار بنا۔ اللہ، ہمارے نفسوں کی برائیوں سے ہمیں بچا، ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اللہ، موت کی سختیوں اور اس سے طاری ہونے والی بے ہوشیوں میں ہماری مدد فرما۔ اے میرے اللہ، تو ہی معافی کو پسند کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے میرے پروردگار۔ اے میرے اللہ، ہم تجھ سے نفع دینے والے علم اور پاکیزہ اور حلال کے رزق کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہم برے اخلاق سے، بری خواہشات سے، بری بیماریوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ، ہم تجھ سے تندرستی، پاک دامنی، دیانتداری، خوش خلقی کی بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ، ہم محتاجی سے، رزق کی کمی سے اور ذلت سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ، ہم برے دوست سے، برے وقت سے، برے دن سے، بری رات سے اور برے ہمسائے سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ، ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک کر دے، ہمارے اعمال کو دکھلاوے سے پاک کر دے، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے، ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ اے میرے مولا، ہمیں توفیق دے ہر اس عمل کی جس سے تیری جنت ہم پر واجب ہو جائے، اور ہمیں ہر اس عمل سے بچا جس سے تیری جہنم ہم پر واجب ہو جائے۔ اے اللہ، اپنی محبت کو ہمارے دلوں میں ہر ایک چیز کی محبت سے زیادہ کر دے، اپنے خوف کو ہر ایک چیز کے خوف سے زیادہ کر دے، اور دنیا کی طلب پر اپنی ملاقات کے شوق کو غالب کر دے۔ اور جب تو دنیا والوں کو ان کی دنیا سے ٹھنڈک اور لذت دے تو ہماری آنکھوں کی لذت اور ٹھنڈک اپنی بندگی میں رکھ دے۔ یا اللہ، جو نیک دعائیں اور مرادیں رہ گئی ہیں جنہیں ہم مانگنا بھول گئے ہیں، یا اللہ وہ بن مانگے عطا کر دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔